رویہ انسان کی شخصیت کی وضاحت کرنے کے لیے عام طور پر اس کی دو قسمیں، ایک اچھا اور دوسرا برا رویہ۔ ونسٹن چرچل کے مطابق رویہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مکمل کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ کو اپنے رویے پر نظر رکھنی چاہیے۔ ایک بہترین چیز جو مرد یا عورت کے رویے میں بڑی تبدیلی لاتی ہے وہ مثبت سوچ ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کے سامنے اچھا بنانا چاہتے ہیں تو رویہ فیصلہ کن عوامل میں سے ایک ہوگا۔ اس سادہ رویے والی چیز کے بارے میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو بیک وقت فاتح یا رنر کے طور پر بنا سکتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے مطابق پرجوش اور مثبت ذہنیت کا مجموعہ وہاں کے تمام لوگوں کے لیے بہترین رویوں میں سے ایک کہا جا سکتا ہے۔ رویہ بنیادی طور پر ذہنیت، نقطہ نظر، عقائد وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ بنیادی عناصر اس شخص کو شامل کرتے ہیں جو آپ ہیں۔ زندگی کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے اور آگے بڑھنے میں آپ کی مہارت اکثر آپ کے رویے سے تشکیل پاتی ہے۔ نفسیات میں رویوں کی اقسام جو اکثر بیان کی جاتی ہے وہ علمی رویے اور جذباتی رویے ہیں۔ پہلا جز اس علم پر مبنی ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں اور اس حقیقت کے بارے میں اعتماد محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس موضوع پر تعلیم یافتہ ہیں اور متعلقہ معلومات کے ساتھ کسی کو پیش کر سکتے ہیں۔ ہمیں پر اعتماد بننا ہے۔ جذباتی جزو جذباتی محرکات سے متعلق ہے، جیسے سادہ چیزوں پر زیادہ رد عمل۔ ہمیں ہر حال میں پرسکون رہنا چاہیے تاکہ جو کچھ ہمارے ذہن میں آئے اس سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں۔ رویے کا جز اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ ہم کچھ چیزوں پر کس طرح رد عمل کرتے ہیں، اور یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ رویہ اور طرز عمل کی چار بنیادی اقسام جو مثبت اور منفی، غیر جانبدار، ہم سب رویہ ہیں۔ کسی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کام کو آگے بڑھانے اور آگے بڑھانے کے لیے کتنا مثبت رویہ درکار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثبت ذہنیت رکھنا اور زیادہ سے زیادہ بھلائی کے بارے میں سوچنا، چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ ایک مثبت رویے کے بہت سے فوائد ہوتے ہیں جو دوسرے قسم کے رویے کو اچھے طریقے سے متاثر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو مثبت رویہ اور ذہنیت رکھتا ہے وہ دوسرے شخص کو اچھائی کی تلاش کرے گا، چاہے وہ کتنا ہی برا سلوک کرے یا اس کا رویہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو۔ سابقہ شخص زیادہ سے زیادہ بھلائی کے بارے میں سوچتا ہے اور اسی وجہ سے اسے مثبت رویہ رکھنے والا شخص کہا جاتا ہے۔ یہ افراد عام طور پر زندگی میں حائل رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کرتے اور روزانہ اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتے ہیں اور ان کے راستے میں آنے والے کسی بھی چیز اور ہر چیز پر قابو پاتے ہیں۔ شروع کرنے والوں کے لیے مثبت رویہ برقرار رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ناپسندیدہ افراد سے بچیں اور خود پر یقین رکھیں۔ یہ افراد اپنی سابقہ غلطیوں کے بارے میں جانتے ہیں اور ان پر شرمندہ ہونے کے بجائے انہوں نے اس عزم کا احاطہ کیا ہے کہ وہی بات دوبارہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ کا رویہ مثبت ہے تو آپ کے رویوں کی کچھ فہرست ہونی چاہیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر عمل کیسے کریں۔ نمبر 1، اعتماد۔ اعتماد اچھا رویہ ہے جو اور مثبت رویوں کی فہرست میں بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے۔ عام طور پر ایک پلس یا مثبت ذہنیت والے لوگوں کو خود بخود سے نوازا جاتا ہے۔ زندگی کو جوش و خروش سے دیکھنے کے لیے اعتماد ضروری ہے۔ چیزوں کو اعتماد سے دیکھنا اور یہ کہنا کہ میں اس کے لیے ہوں، عام طور پر زندگی کے بارے میں آپ کے رویے اور خاص طور پر رویے کی عکاسی کرنے کے لیے کافی ہے۔ دنیا کے دوسرے عناصر پر اعتماد کا آغاز خود پر اعتماد ہونے سے ہوگا۔ مثبت رویوں اور طرز عمل کی فہرست میں خوشی اگلے قسم کا رویہ ہے۔ ایک خوش دماغ اپنے لیے تمام اچھی چیزوں کا ٹھکانہ ہے۔ پر اعتماد لوگ کافی خوش ہیں کیونکہ وہ نتائج، انٹرویو وغیرہ اور زندگی میں اس طرح کے دوسری چیزوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہیں جو کہ ہماری آزمائش کے لیے ہیں۔ اپنے اندر دیکھو، آپ کو خوشی ملے گی۔ اخلاص یا خلوص یا بے-ریائی۔ مثبت ذہنیت کا حامل فرد اکثر مخلص پایا جاتا ہے۔ وہ کام کرنے کے بارے میں جانتا ہے
اور وہ جانتے ہیں کہ صورتحال سے نکلنے کا واحد راستہ اس کے ذریعے ہے۔ اخلاص ایک ایسی خوبی ہے کہ آپ کو کبھی بھی چھوڑنا یا سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ عزم ہونا چاہیے۔ ایک مثبت رویہ رکھنے والے شخص کے لیے عزم بنیادی فائدہ مند پوائنٹس میں سے ایک ہے۔ چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق حاصل کرنے کے لیے محنت، کوشش اور عزم کی صحیح خوراک ضروری ہے۔ ایک شخص جو کار فرما اور صحیح طریقے سے پرعزم ہے، وہ تمام ممکنات پر قابو پائے گا۔ اس کے برعکس منفی رویہ ایسی چیز ہے جس سے ہر شخص کو بچنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ منفی رویہ رکھتے ہوئے زندگی میں اچھی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور صرف اس بارے میں سوچتے ہیں کہ کیا وہ ناکام ہوں گے۔ وہ اکثر مشکل حالات سے نکلنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں، وہ اکثر دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں اور صرف ان میں برائی تلاش کرتے ہیں۔ مختصراً کہ وہ مثبت سوچ رکھنے والے کے بالکل برعکس ہیں۔ کچھ برے اثرات میں جن کا منفی ذہن رکھنے والے شخص کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں غصہ بھی ہوتا ہے۔ منفی سوچ رکھنے والا شخص اکثر اوقات غصے میں پایا جاتا ہے۔ بعض اوقات ان کے غصے کے پیچھے کوئی خاص وجہ نہیں ہو سکتی، غصہ خود تباہی کی وجہ ہے۔ اگرچہ غصے کی کچھ مقدار اچھی ہے، لیکن غصے کی انتہائی صورتیں صرف تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ اب ان میں شک بھی ہے، اور ایک شخص اپنے آپ سے سوال کر سکتا ہے، لیکن اسے کبھی بھی اپنے آپ پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے اگر آپ منفی ذہنیت رکھتے ہیں تو آپ اکثر اپنے آپ پر شک کریں گے۔ خود پر شک کوئی پیش رفت نہیں کرے گا اور اکثر کم اعتماد کا باعث بنے گا، اور اس کے ساتھ مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ منفی شخص مایوس شخص ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے کہ رویہ شخص کی وضاحت کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ مایوس ہیں جو آپ کے چہرے پر ظاہر ہوں گے، اور آپ کو کچھ سنگین مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مایوسی آپ کو اپنا کیریئر بنانے میں مدد نہیں دے گی، یہ ایک پریشان کن ہے اور آپ کو کوئی مثبت قدم آگے بڑھانے سے روکتا رہے گا۔ اب یہاں پر ایک تیسرا رویہ جو غیر جانبدارانہ رویہ ہوتا ہے، یہ ایک اور قسم کا رویہ ہے جو عام ہے۔ یہ ذہنیت غیر جانبدارانہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کسی قسم کی امید ہے۔ لوگ عام طور پر زندگی کے مسائل کو نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ کسی دوسرے فرد کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ ان کے مسائل کا خیال رکھے۔ وہ عام طور پر ایک سست زندگی رکھتے ہیں اور وہ اکثر غیر جذباتی ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ کسی چیز کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتے اور نہ ہی اس کی پرواہ کرتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنی طرز کے مطابق زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ وہ اکثر منقطع محسوس کرے گا، اور اسی وجہ سے غیر جانبدارانہ رویہ رکھنا بہت برا ہے اور اسے جلد از جلد ٹھیک کرنا چاہیے۔ تاہم غیر جانبدارانہ رویہ رکھنے والا شخص اگر تبدیلیاں صرف مثبت رویے کے راستے پر جا سکتا ہے۔ زیادہ تر معاملات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ رویہ ایڈجسٹمنٹ مینٹل تھراپی نے لوگوں کو صرف مثبت جذبات سے بھری سڑک کی طرف لے گئے ہیں۔ اب ایک اور سکن رویہ سب سے زیادہ خطرناک قسم کا رویہ اور مختلف قسم کا رویہ ہے۔ سکن رویہ ہر تصویر کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو مثبت تصویر کے ساتھ آتا ہے۔ اس قسم کا رویہ زیادہ منفی رویہ ہے اور بہت تباہ کن ہے۔ یہ اکثر ذہن کی نفی کو ظاہر کرتا ہے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بہتری کے لیے اسی قسم کے رویے کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اس کی اصلاح کرنا اکثر مشکل ہوتا ہے کیونکہ رویہ کسی کی شخصیت اور گہرا ہوتا ہے۔ تاہم وقت کے ساتھ یہ ممکن ہے کہ اس رویے کی سمت کا رخ تبدیل کیا جائے۔ رویہ یا تو آپ کی تعریف کرے گا یا آپ کو تباہ کر دے گا۔ عام طور پر جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رویہ آپ کی ٹیم کے بہت سے لوگوں کے لیے ایک الہام ہوگا، لہٰذا کمپنیاں مثبت رویہ رکھنے والے لوگوں کی تلاش کرتی ہیں۔ عام طور پر لوگ مثبت کمپنی کے گرد لپٹے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ یہ انہیں زندگی میں ترقی کے لیے کافی ترغیب دے گا۔ برا یا اچھا رویہ لوگوں کے خیالات کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور اسی وجہ سے ان کا طرز عمل اچھے کی مثال بنیں گے۔ تو آئیے ہم بھی اپنے رویوں میں بہتری لائیں اور زندگی میں کامیابی حاصل کریں۔
ہمارا چینل دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. تھینکس واچنگ فار اس. اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا.